یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر مدینہ دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ یاد حرمین لے کر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، یاد حرمین سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے دلوں کے تار چھیڑتا جا رہا ہے، یاد حرمین بڑھاتا جا رہا ہے۔ مجھے بہت امید ہے جو پہلی قسط سے دیکھ رہے ہوں گے اب تک کئی بار آنسو بہا چکے ہوں گے، کئی بار یاد حرمین میں تڑپ چکے ہوں گے، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ یاد حرمین بڑھتی رہے، مکے مدینے کا شوق اور ذوق بڑھتا رہے۔ اور آج تو بات ہونی ہے میرے آقا کے مقدس شہر مدینہ منورہ کی، اور آج اسپیسیفکلی، آج خاص طور پہ ہم بات کریں گے مسجد نبوی شریف کے بارے میں۔ جی ہاں، وہ مسجد جو دنیا کی مبارک ترین مسجدوں میں سے، حرم پاک کے بعد، حرم کعبہ کے بعد، ایک ایسی عظیم جگہ ہے جہاں ہر عاشق رسول کو جانے کا جی چاہتا ہے۔ اور کیا بات ہے مسجد نبوی شریف کی۔ آج ہم جانیں گے کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کیسے ہوئی، وہ جگہ کیسے خریدی گئی، اس کے بعد خاص نبی پاک کا جو مبارک گھر تھا جس کو حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، جہاں آج بھی روضہ رسول موجود ہے، اس کے بارے میں بڑی انوکھی معلومات آج ہم نے سیکھنی ہے۔ اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف کے مبارک 8 موسٹ امپورٹنٹ خاص ستونوں کے بارے میں سننا ہے، منبر رسول کے بارے میں جاننا ہے، اور ساتھ ساتھ اصحاب صفہ کے چبوترے پر بھی بات ہوگی۔ گویا آج مسجد نبوی شریف کی تصور میں سیر کرنی ہے، گویا ایک زبردست روحانی ٹور کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ویژولائز بھی، تصویروں کے ذریعے بھی آپ کو کچھ دکھائیں گے، اور کچھ باتیں ایسی سنیں جو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں مزید محبت رسول پیدا کرے۔ مسجد نبوی شریف کی جو زمین تھی وہ یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہما کی ملکیت تھی۔ اس کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ یہاں مشرکین کی قبریں بھی تھی اور زمین بھی ناہموار تھی، بالکل پلین زمین نہیں تھی۔ یہ دونوں بچے حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت، یعنی ان کی ذمہ داری میں تھے۔ اس زمین پر کھجوریں خشک کی جاتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں سے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے، یہ پلاٹ جو ہے ہمیں فروخت کر دو تاکہ ہم یہاں مسجد تعمیر کر سکیں۔ بچوں نے بڑی محبت کے ساتھ، کیسے فرما بردار بچے تھے، عرض کی کہ حضور یہ زمین ہماری طرف سے بطور نذرانہ قبول فرما لیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آفر کو قبول نہ فرمایا، اور بالآخر اس کی قیمت ادا کی، اور قیمت ادا کر کے وہ زمین خرید لی۔ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار ادا کیے۔ یہ کیسا صدقہ جاریہ ہے، یہ کیسی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج رہتی دنیا کو یہ کہا جاتا ہے، وہ حدیثیں ہم سناتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ مسجد نبوی شریف کی جو زمین خریدی گئی، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا، کتنا بڑا ان کا حصہ تھا کہ 10,000 دینار انہوں نے ادا کیے۔ اور ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ یہ جگہ بنو نجار کی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ جگہ قیمتاً فرمائی، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے۔ اس اراضی کا جو رقبہ تھا وہ صرف 100 مربع گز تھا، یعنی 100 اسکوائر یارڈ۔ 100 گز کا مکان کتنا ہوتا ہے؟ یعنی پہلی مسجد نبوی شریف جو بنائی گئی وہ 100 گز پر تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے سنیے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور اس کی اونچائی جو ہے 7 ہاتھ، یعنی تقریباً 3.5 گز رکھیے، اور اس کو بہت زیادہ مزین نہ کیا جائے، اس کو اتنا تکلف نہ کیا جائے۔ اور اس وقت تعمیرات کا یہی انداز تھا۔ مسجد میں طاق نما محراب، گنبد اور مینارہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔
تبدیلی حالات کے سبب اب عالی شان مسجدیں بنانے کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن ناظرین اس زمانے میں بھی اور اب بھی جو بالکل امام کے سامنے محراب ہو اس میں زیادہ نقش و نگار اور تکلف کرنا اس لیے مکروہ ہے کیونکہ محراب میں نقش و نگار ہوگا، کعبے کی سمت دیوار میں بہت زیادہ نقش و نگار ہوگا تو جو مقتدی یا نماز پڑھنے والا ہے اس کی توجہ بٹ سکتی ہے۔ بہرحال اب اس پلاٹ سے، اس زمین کے ٹکڑے سے کھجور کے درخت کٹوا دیے گئے، مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، اور تقریباً ربیع الاول سن 1 ہجری تھا اور یہ مہینہ اکتوبر کا تھا، مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ فرماتے، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ کیا دعا تھی؟ اے رب قدوس، آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ کیسی مسجد تھی جس کی تعمیر صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، اور نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، تو یہ دیکھ کر میں نے عرض کی حضور یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ فرمایا اور بہت ساری اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، وہ اٹھا لو، میں لے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف کی کچی اینٹوں سے تعمیر کی گئی، اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تھی، اور اس کے جو تنے تھے وہ کھجور، جو اس کے ستون تھے وہ کھجور کے تنے تھے۔ کیا میرے آقا کا انداز! یہ کیسی سادہ سی مسجد بنائی گئی، اور کائنات میں اب ساری دنیا کے دلوں کی دھڑکن جو ہے، عاشقان رسول کی دلوں کی دھڑکن، ان کا منبع، ان کا یوں سمجھیے کہ زندگی کا مقصد ہے اس مسجد میں حاضری دینا۔ میں امیر اہل سنت کا وہ شعر کتنا پیارا ہے کہ نبی پاک کی زندگی میں کیسی سادگی تھی۔ آپ لکھتے ہیں تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، حسنین کے نانا مدنی مدینے والے، اے میرے آقا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ میری بیٹے اسلامی بھائیوں، مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بارے میں ہم نے سنا۔ مسجد نبوی شریف میں اگر آج بھی کوئی حاضر ہو جائے تو، اور آج بھی وہاں جائے تو اس کو کیا کچھ ملتا ہے، ذرا سنیے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں متواتر یعنی کنٹینیوسلی ادا کی، اس کے لیے جہنم اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں جو پاک و صاف ہو کر میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا ناظرین، مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بار میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، میرے ساتھ ہی ایک بڑے نورانی چہرے والے عربی بزرگ موجود تھے، تھوڑی بہت عربی اور انگلش میں ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے۔ وہ رہتے ہی مدینے کے تھے اور مدینہ منورہ ہی کے رہائشی تھے، تو غالباً انہوں نے بتایا کہ میری عمر 55 سال ہے۔ اچھا، ان کچھ دنوں کے بعد حج کے دن آنے والے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے زندگی میں ایک ہی حج کیا۔ میں نے کہا آپ مدینے میں رہتے ہیں، حج کو نہیں جاتے؟ کہتے ہیں مجھے حج کو جانے کی کیا ضرورت ہے، جو فرض ہے وہ ادا کر لیا ہے، باقی روزانہ 5 حج کا ثواب کماتا ہوں، کیونکہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز حج کا ثواب ہے۔ اور ان کا جو جملہ تھا نا وہ تڑپا گیا، وہ کہتے ہیں میں مدینے سے باہر نہیں نکلتا کیونکہ مجھے یہیں مرنا ہے، مجھے جنت البقیع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صحیح بتاؤں ناظرین، کئی اہل مدینہ آج بھی ایسے ہیں جن کی زندگی کا اب مقصد ہی یہی ہے، وہ مدینہ منورہ سے باہر ہی نہیں جاتے۔
ہائے ہائے، ان کو یہی مرنا ہے، وہ آقا کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں اور جنت البقیع ان کی زندگی کا ٹارگٹ ہے۔ کیا بات ہے، یہی یہ سوچ واقعی کمال کی سوچ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہی تو اشارہ فرمایا نا کہ طیبہ ممبر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث جس میں مسجد نبوی شریف کی مزید فضیلت حاصل ہو جائے گی، امید کرتا ہوں جو مدینے جانے والے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں تو اب زیادہ وقت مسجد نبوی شریف میں گزاریں، اپنی زندگی میں جو لمحات ملے ہیں مکے مدینے میں وہ حرمین طیبین میں گزاریں، ہوٹل میں کھانے پینے گھومنے پھرنے میں نہ گزاریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میری اس مسجد میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مسجد نبوی شریف کی حاضری عطا فرمائے، اور کاش وہاں جا کر یہ کلام پڑھنا اور سننا نصیب ہو جائے کہ میں مسجد نبوی میں آیا ہوں۔ میں مسجد نبوی میں آیا ہوں، 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 شرمندہ سالر سیدھا سا میں مسجد نبوی میں آیا ہوں، میں مسجد نبوی میں آیا ہوں، میں مسجد نبوی میں آیا ہوں، میں مسجد نبوی میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ہم بھی کہیں گے کہ میں مسجد نبوی میں آیا ہوں انشاءاللہ۔ اب پوری کائنات کا یوں سمجھیے جو مرکز ہے، جس کو کہیں کہ ساری دنیا کا جو مرجع ہے، وہ عین روضہ رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جلوہ فرما، اور واقعی وہ جو منظر ہے نا سنہری جالیوں کا اور سبز گنبد کا، سبز گنبد عین حجرہ عائشہ یعنی پیارے آقا کے روضہ انور کے اوپر بنا ہوا ہے نا، مزار انور کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ اتنی حسین عمارت ہے ناظرین، دنیا میں اس سے زیادہ حسین کوئی عمارت نہیں ہے۔ وہ بڑی پیاری بات شاعر لکھتے ہیں نا، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ یقین کریں آسمانوں پر بھی ایسا منظر نہیں ہے جو گنبد خضرا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور نبی پاک کے روضے کی جو حاضری ہے۔ مسجد نبی شریف میں مشرق کی جانب وہ بکائے نور، وہ نور کا منبع واقع ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں۔ یہ وہی حجرہ مبارکہ ہے جسے مسجد نبوی شریف کی پہلی تعمیر کے وقت ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور یہی ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 9 برس تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہیں، اسی بنا پر اسے حجرہ عائشہ بھی کہا جاتا ہے۔ گارے اور مٹی سے بنی دیواروں اور کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی چھت پر مشتمل مختصر رقبے کا یہ گھر شاید اس وقت مدینہ منورہ کی سب سے سادہ ترین عمارت تھی۔ اس مکان عالی شان کی جو چھت شریف کی بلندی تھی نا، یہ قد آدم یعنی انسانی قد سے بس 1 ہاتھ زیادہ تھی۔ بعد میں اس کے اطراف میں کئی ایسے ہی حجرے بنائے گئے جس میں دیگر امہات المومنین کے لیے ایک کے بعد دیگرے گھر تعمیر کیے گئے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بعض مکانات جرید نخل یعنی کھجور کی صاف ٹہنیوں کے تھے، ان کو کمبل سے ڈھانپا ہوا تھا، اور دروازے پر بھی کمبل کے پردے تھے۔ تمام مکانات قبلے کی طرف اور مشرق و شام کی جانب تھے، مغرب کی سمت کوئی مکان نہ تھا۔ بعض مکان شریف کچی اینٹوں کے بھی تھے، جن عاشقان رسول کو اپنے مکان چھوٹے اور تنگ معلوم ہوتے ہیں نا، اب یہ زبردست مدنی پھول لے لیجئے کہ جن کو لگتا ہے یار میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، میں تو ایسٹ اوپن گھر میں رہتا ہوں، 1 کمرے کا گھر ہے، 2 کمرے ہی ہیں، اتنے بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں لوگوں کے پاس۔ ذرا سنو تو صحیح، میرے آقا کا جو گھر تھا، بی بی عائشہ کا جو حجرہ تھا، اور امہات المومنین ہماری ماؤں کے جو گھر تھے، اور کائنات میں مقدس ترین یہ گھر تھے جہاں تقریباً روز ہی آقا کی گزر ہوتی تھی، یہ مکان بظاہر کتنے چھوٹے تھے مگر اس میں رہنے والے سارے اللہ کی رضا پر راضی تھے، کسی کی زبان پر شکوہ نہ تھا۔ بڑے گھر سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے دل سے ہوتا ہے۔ انسان اللہ کا پسندیدہ بن جائے تو چھوٹی جگہ پر بھی وہ بڑی برکت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ رہتا ہے۔
اور اگر رب ناراض ہو، مصیبتیں آ جائیں تو بڑے بڑے محلات میں بھی رات نیند نہیں آتی، وہ سناٹا کاٹنے کو دوڑتا ہے، بے چینی کا عالم ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، آباد رکھے، رحمتوں میں رکھے اور اپنی رضا کے سائے میں رکھے۔ بہرحال ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ نبی پاک کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، مگر سادگی کیسی ہے، شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، کاش یاد آئیں یہ باتیں۔ آپ لکھتے ہیں خسروے کون و مکان، خسروے یعنی بادشاہ کون و مکان، اور تواضع ایسی یعنی انکساری کیسی ہے، خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا۔ اسی طرح کی بات امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، سارا کے بابا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرغانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے پیارے آقا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ اب یہ وہی حجرہ عائشہ ہے، یہ وہی مکان مقدسہ ہے کہ جب نبی پاک نے اس دنیا سے ظاہری وصال فرمایا، پردہ فرمایا، تو گھر کے جس حصے میں انتقال ہوا وہی حصہ زمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور بننے اور جسم منور سے لپٹنے سے مشرف ہوا۔ ایگزیکٹلی وہی جگہ نبی پاک کی تدفین ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات شریف تک اسی حجرہ اقدس میں مقیم بھی رہی، یعنی مزار پر انوار بھی تھا اور بی بی عائشہ بھی وہاں آپ نے بھی قیام رکھا۔ اور اب آگے سنیے کہ پیارے آقا کی تو مبارک مزار شریف وہاں بن گئی، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کا وہاں پر کیسے تدفین کا سلسلہ ہوا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، آپ کا وقت رخصت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاک در کے سامنے رکھ کر عرض کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، یا رسول اللہ ابو بکر حاضر دربار ہے، اگر دروازہ مبارکہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب ذرا بڑی امیزنگ بات ہے اور بڑی عقیدے کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا تو کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، آپ تو بعد الانبیاء یعنی افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یعنی آپ کا عقیدہ کیا تھا کہ پیارے آقا مزار پر انوار میں حیات ظاہری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور میری پکار سنیں گے اور اگر وہ چاہیں گے تو دروازہ خود بخود کھلے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور کمال کی بات کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں یہ کیسی وصیت ہے،
اس پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں جناب، بڑے بڑے صحابہ اکرام، خلفائے راشدین موجود ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابہ موجود ہیں، سب نے اس وصیت پر عمل کیا۔ ان کی میت کو، ان کے جنازے کو نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھا گیا اور وہاں یہی عرض کیا گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر دربار ہے۔ اللہ اکبر، دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی، جی ہاں، روضہ انور سے آواز آئی، اور یہ تفسیر کبیر میں لکھا، آواز کیا آتی ہے؟ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، دوست کو دوست سے ملا دو کہ دوست کو دوست کا اشتیاق ہے، یعنی شوق ہے۔ اور اب حضرت ابوبکر صدیق کی تدفین نبی پاک کے بالکل برابر میں آپ کے پہلو میں ہو گئی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت پائی تو آپ بھی حجرہ مطہرہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا منظر ہے کہ نبی پاک بھی ہیں اور دو ایسے قریبی یار بھی ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اسی بات کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سعدین کا کران ہے، پہلو شاہ میں جھربٹ کیے ہیں تارے، تجلی کمر کی ہے۔ اللہ اکبر، اور صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اور اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حجرہ تھا نا، وہ دو حصوں میں تقسیم تھا، ایک حصے میں جا قبور مبارکہ تھی اور دوسری وہاں آپ کی رہائش تھی، دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوار تھی۔ آپ فرماتی کہ میں اپنے گھر کے اس حصے میں جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے، مزار شریف تھا، ویسے ہی چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار آیا تو میں اس حال میں داخل ہوتی تھی کہ خاص پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی کہ میرے والد ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی میرے سرتاج ہیں۔ مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی تو کہتی اللہ کی قسم، حضرت عمر سے حیا کی بنا پر اس طرح داخل ہوتی تھی کہ میں اپنے جسم کو خوب کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹا ہوا ہوتا تھا۔ یہ بی بی عائشہ کا کیا عقیدہ تھا؟ ذرا سوچو نا، کہ نبی پاک بھی دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر بھی دیکھ رہے ہیں اور عمر فاروق بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آج کوئی نبی پاک کے در پر جا کر اور یہاں سے یہ کہے کہ آقا ہم پر نظر کرم فرمائیے اور وہ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، تو یہ عقیدہ تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، یہ عقیدہ تو صحابہ اور ہمارے اصحاب کا ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً ہم بھی یہی کرتے ہیں، اور یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب یہاں اسلامی بہنوں کے لیے بھی زبردست درس ہے، عقیدے کی بات تو ہو گئی، ایک درس بڑا زبردست ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردے کا نظام دیکھیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے بھی پردہ کر رہی ہیں، حالانکہ قبروں سے پردے کی یعنی حکم نہیں ہے، مگر یہ احتیاط۔ مگر آج بازاروں میں گھومنے والی، آج بے پردہ گھومنے والی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو آپ کہیں کہ اپنے آپ کو کنیز بھی کہتی ہیں، اہل بیت اطہار کی غلام بھی کہتی ہیں، کلمہ پڑھنے والی ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا؟ نہیں، اگر ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اسلام کو اپنایا ہے، تو حیا کی چادر کو بھی اپنائیے۔ نبی پاک کی مبارک بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، غور سے سنیں میری اسلامی بہنیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جب پردہ فرمایا، اس کے بعد فقط ایک بار خاتون جنت مسکرائیں، اور وہ وجہ کیا تھی کہ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ جنازے کی ایک ایسی ڈولی بنا لی گئی ہے کہ جب اے فاطمہ آپ کا انتقال ہوگا اور آپ کا جنازہ اس ڈولی میں لے کر جائیں گے تو کوئی غیر مرد آپ کی میت کو نہیں دیکھ سکے گا، اس بنا پر آپ مسکرائیں کہ اب میرے جنازے کا بھی پردہ ہو جائے گا۔ اتنا پردے کا اہتمام تھا۔ جی ہاں، محشر کے دن جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزرے گی، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں محشر کے دن اعلان ہوگا، اے اہل معشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، خاتون جنت کی سواری نکل رہی ہے۔ اس قدر اہتمام پردے کا۔ اور آج جناب جس کو کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے اور لیڈیز فرسٹ ہونی چاہیے، عورتوں کا مقام ہونا چاہیے، کیا بے پردگی میں مقام ہے؟ کیا بے حیائی میں عورتوں کی ترقی ہوگی؟
جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے، جن کو ہم قوم کی امت کی مائیں کہتے ہیں، اسلامی بہنوں کو انہی کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہوگا نا۔ بے پردگی میں ترقی نہیں ہے۔ آج عورت کو ایک سمبل بنا دیا گیا ہے، آج عورت کو ایک یوں سمجھیے کہ بیچنے کے لیے پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے۔ ہر اشتہار میں عورت ہے، ہر سائن بورڈ پہ عورت ہے۔ عجیب اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو چیز خاص مردوں کے لیے ہے، اس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورت کو پیش کیا جا رہا ہے، اور عورت بڑی خوش ہو رہی ہے کہ عورت ترقی کر رہی ہے۔ آپ کو بیچا جا رہا ہے، آپ کو پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے۔ اسلام نے تو آپ کو تعظیم اور عزت کا مقام دیا۔ تو پردہ جو ہے الحمدللہ، آپ کسی بھی صحابیہ کا زندگی کی سیرت پڑھ لیں، کسی بھی ولیہ جو اللہ کی نیک بندیاں گزری ہیں، پردہ ان کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رول اس نے ادا کیا ہے۔ اللہ کرے کہ آج کے اس ذکر حرمین کے سبب بھی اسلامی بہنیں پردے کی چادر اپنا۔ آپ ذرا ایک اور بات سمجھیں، حجنے بھی جا رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہوں گی جو مکے مدینے جاتی ہیں۔ ذرا غور کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ کس کی سنت ہے؟ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے نا۔ ایک ماں تھی جو اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھی، کبھی صفا سے مروہ گئیں، مروہ سے صفا گئیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو گرین لائٹوں کے درمیان وہ دوڑی تھی، وہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے چلتی تھی، مگر ایک جگہ ایسی آتی تھی جہاں سے بیٹا نظر نہیں آتا تھا، وہاں پہاڑ تھی یا کوئی دیوار تھی، اس میں بچہ چھپ جاتا تھا، حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو ماں بے قرار ہو کر اس پرٹیکولر جگہ پر دوڑتی ہوئی جاتی تاکہ جلدی سے بیٹے کو دیکھ لیں۔ بے قرار بیٹا تھا نا، واپس آتی پھر اسی جگہ پر دوڑتی۔ اس مقام کو میلین اخدرین کر دیا گیا، گرین لائٹس لگا دی گئیں، اور رہتی دنیا کے لیے اللہ کو ایک ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ سارے حاجیوں، سارے عمرہ کرنے والوں کے لیے سعی کو لازم قرار دے دیا گیا۔ مگر کمال کی بات دیکھیں، ادا عورت کی ہے، یہ ادا ایک ماں کی ہے، مگر آج بھی صفا مروہ اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ دوڑے گی نہیں۔ میلین اخدرین کے درمیان عورت سمپل نارمل چال میں چلے گی، مرد دوڑیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب عورت مردوں کے سامنے دوڑے گی تو اس کا پردہ کھل سکتا ہے۔ عورت کا جو حیا، عورت کا جو مقام ہے، مردوں کے سامنے اسے دوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے عورت نارمل چلے گی، مرد دوڑیں گے۔ جو اسلام صفا اور مروہ پر عورتوں کی ذرا سی بے پردگی کو برداشت نہیں کر سکتا، کہتے ہیں عورت کو جناب ہر معاشرے میں، ہر معاملے میں آگے ہونا چاہیے۔ خدا را سمجھیے، یہ اسلام کا انداز نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو اس طرح یوز کر لیا جائے، اور زیادہ پڑھ لکھ کر آج عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ تو خدا را ہم مسلمان ہیں، اور ہم وہی بات کو فالو کریں جو ہمیں ہماری شریعت سکھاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان میسیجز کو آپ قبول کریں گے۔ ہم بے پردگی میں ترقی نہیں ہے، با حیا رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی آنے والی اولاد بھی با حیا ہوگی، اس کی برکتیں آپ اپنی اولاد میں دیکھیں گے۔ تو بہرحال موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن کیا بات ہے، امہات المومنین اور صحابیات کا ذکر ہو تو ہر قدم پر درس ملتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، شیخین کریمین کی تو تدفین ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی، اور پھر حضرت عمر فاروق کی بھی تدفین ہوئی۔ اب شیخین کریمین کے بعد حجرہ مبارکہ میں کسی اور کی تدفین کی ترکیب نہ بن سکی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حالانکہ مدینہ منورہ میں ہوئی، مگر ایک فسادی گروہ نے آپ کو حجرہ پاک کے اندر دفن نہیں ہونے دیا، ان کی تدفین نہیں کرنے دی، چنانچہ آپ کو جنت البقیع کے آگے جا کر ایک علاقے میں دفن کیا گیا۔ اب وہ جگہ بھی جنت البقیع کے اندر آ گئی۔ پھر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی چونکہ شہادت جو ہے وہ کوفہ میں ہوئی تھی، مدینے سے بہت دور ہوئی، لہٰذا آپ کی تدفین بھی یہاں نہیں ہو سکی۔ جب نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو آپ کی تدفین بھی حجرہ مقدسہ میں کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس وقت جو گورنر تھا مدینے کا، مروان، اہل بیت کا مخالف تھا، وہ مسلح ہو کر آگے آ گیا، اور تصادم سے بچنے کے لیے حضرت امام حسن کی تدفین بھی جنت البقیع میں کر دی گئی۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت آیا تو آپ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور حجرہ مطہرہ کے دروازے مبارک کے باہر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی، اور اس میں داخلے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ ام المومنین کے وصال کے بعد اب وہ جگہ خالی ہو گئی جہاں آپ کا حجرہ تھا، تو اب وہ چوتھی قبر کے لیے ایک جگہ خالی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بڑی کمال کی معلومات ہے، 3 مبارک قبریں موجود ہیں، چوتھی قبر کے لیے ایک جگہ خالی ہے، اور قرب قیامت کے وقت جب قیامت قریب آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب آپ انتقال فرمائیں گے
تو آپ کی تدفین بھی حجرہ انور کے اندر ہوگی۔ چوتھی قبر جو ہے وہ حجرہ انور کے اندر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ناظرین۔ اچھا، ایک یہاں پر غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلوں۔ آج کل 3 قبروں کی تصویروں والے پورٹریٹ تغرے وغیرہ بہت بکتے ہیں، چلے اسکرین پر آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک قبر پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، 2 قبریں شیخین کریمین کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ یاد رہے یہ جعلی ہیں، نقلی ہیں، کیونکہ یہ تینوں قبریں 5 گوشہ دیوار کے اندر ہیں، اور یاد رہے اب ان قبروں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صدیوں سے کوئی بھی عین قبر مبارک تک نہیں جا سکا، یہ بالکل پیک ہے، زمین کے اندر بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار سے، ایک مضبوط لوہے کی دیوار سے لے کر گنبد خضرا کی اونچائی تک ایک 5 کونوں والی دیوار کے ذریعے اس کو جیم پیک کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی زیارت ہی ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ روضہ انور کے اندر بھی جاتے ہیں نا، ملکوں کے سربراہ جاتے ہیں یا بادشاہ وغیرہ جاتے ہیں، وہ اس دیوار تک ہی جاتے ہیں، قبر مبارک تک کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اس کی تصویر کیسے ممکن ہے؟ تو یہ تصویر جعلی ہے، یہ کسی اور مزار شریف وغیرہ کی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نبی پاک اور شیخین کریمین کی جو ہے وہ قبر انور نہیں ہے۔ تو چلیں اس غلط فہمی کا بھی آج ازالہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے مسجد نبوی شریف کی، کہ مسجد نبوی شریف کا تو گوشہ گوشہ ہی مبارک ہے، مگر خاص جو ریاض الجنہ ہے، اللہ اکبر، نبی پاک کے روضے اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، روضم من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، خود نبی پاک نے فرمایا۔ اب اس کی کچھ تفصیل سنتے ہیں۔ یہاں 8 ستون بڑے اہم ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 8 ستونوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ پہلا استمانۃ الحنانہ، یہ ستون رحمت سیدھی جانب محراب نبوی سے بالکل ملا ہوا ہے، نبی پاک کی محراب سے بالکل ملا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ منبر شریف بننے سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب منبر اطہر بنایا گیا تو پیارے آقا علیہ السلام اس منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے، تو اب وہ تنا رونے لگا۔ طویل واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ تنے سے باقاعدہ رونے کی آواز آئی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا، شفقت فرمائی اور اس تنے کو جو ہے وہ دلاسا دیا، اور پھر اس تنے سے فرمایا چاہے تو تجھے تیری جگہ چھوڑ دوں جس حالت میں تو پہلے تھا، یا تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں۔ اتھارٹی دیکھے نبی پاک کی کہ تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام کی طرف توجہ کر کے فرمایا اس نے جنت اختیار کی ہے۔ اسی رونے کی وجہ سے اس تنے کا نام حنانہ پڑ گیا، اور حضرت سیدنا حسن بصری جب یہ واقعہ سناتے یا سنتے تو خوب روتے اور فرماتے اے لوگو، جب کھجور کا ایک بے جان تنا فراق رسول میں رو سکتا ہے تو کیا تم نہیں رو سکتے؟ اللہ اکبر، ایسے میرے آقا ہیں کہ آپ تنے سے بھی بات فرماتے، اس کو بھی دلاسا دیتے، جنت میں لگا دیتے۔ اور ایک اور عشق والی بات کر دوں کہ جب تنا روئے تو نبی پاک سینے لگا لیں، امتی روئے تو کیوں نہ کرم فرمائیں گے۔ رلا کر دے، بٹھا کر دے، سلا کر دے، بلا کر دے، رلا کر دے، بٹھا کر دے، سلا کر دے، بلا کر دے، نبی مختار کل کے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل کے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل کے جس کو جو چاہے عطا کر دے، شہابانی عطا کر دے، بھری جنت کی با کر دے، شہابانی عطا کر دے، بھری جنت کی با کر دے، شہابانی عطا کر دے، بھری جنت کی با کر دے، نبی مختار کل کے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل کے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل کے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب محراب رسول پر جانا ہو، آپ کو پکچر کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں، یہ ریاض الجنہ کے اندر ہی آج بھی محراب رسول لکھا ہوا ہے، بالکل اس کے ساتھ ہی چپکا ہوا یہ ستون ہے اور اوپر لکھا ہوا بھی ہے. اب یہ ستون کتنا کمال کا ہے کہ اس میں تنا موجود ہے، جس تنے کو نبی پاک نے جنت میں لگا دیا ہے. قریب جا کر ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، سرگوشی کر دیں کہ ستون تو بھی ہمیں یاد رکھنا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جب یہ ستون کو رونے کی سعادت دی اور نبی پاک نے شفقت فرمائی اور جنت میں سے لگا دیا، اے کریم مولا ہمیں بھی عشق رسول میں رونا نصیب فرما اور اس رونے کی برکت سے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما. اب اسی طرح ایک اور کمال کا ستون ہے، یہ بھی ریاض الجنہ میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ہے استوانۃ العائشہ. یہ استوانہ عائشہ یہ ستون رحمت روضہ انور سے 3 نمبر پر ہے، نبی پاک کے روضے سے 3 نمبر پر ہے، اور اوپر لکھا ہوا بھی ہے ستون عائشہ، اور ممبر انور سے بھی 3 نمبر پر ہے. رحمت انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور کئی صحابہ کرام نے یہاں بار بار نماز پڑھی، اور آپ یہاں اکثر تشریف بھی رکھا کرتے تھے. اس کی ایک اور فضیلت سنیں. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد بیان کیا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ بہت زیادہ برکت والی ہے، اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرآن اندازی کرنے لگے. صحابہ کرام نے بی بی عائشہ سے کہا کہ ہمیں وہ جگہ تو بتا دیں، مگر انہوں نے بتایا نہیں، تھوڑا سا یوں سمجھے کہ اعراض کیا، رک گئیں، پہلو تہی کی. بعد ازاں حضرت عبداللہ بن زبیر کے اصرار پر انہوں نے بی بی عائشہ نے ان کو وہ جگہ بتا دی. اب وہ فوراً وہاں پہنچے اور نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئے. صحابہ کرام کو بھی وہ ستون کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جو بی بی عائشہ نے بتائی ہے، اسی وجہ سے اسے استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہ جگہ دعا کی قبولیت کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار اس ستون پر جا کر نوافل پڑھنا اور دعائیں کرنا نصیب فرمائے. ایک اور کمال کا ستون اور وہ اس کے برابر میں ہی ہے، اسے استوانہ توبہ کہتے ہیں. یہ قبر انور سے 2 نمبر پر ہے اور ممبر منور سے 4 نمبر پر ہے. آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اوپر ستون توبہ لکھا ہوا ہے، استوانہ توبہ. اب یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ نفل ادا فرماتے، مسافر یا مہمان بھی یہاں آ کر ٹھہرتے تھے. اس جگہ تشریف فرما ہو کر میرے آقا فقراء اور مساکین کو قرآن پاک کی تعلیم اور اسلامی احکام کی تربیت بھی فرماتے. اس ستون رحمت کا دوسرا نام استوانہ ابو لبابہ بھی ہے. ایک غلطی کی بنا پر حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو اسی ستون رحمت کے ساتھ باندھ لیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک پیارے آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے آزاد نہیں فرمائیں گے، نہ اس قید سے نکلوں گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، بس اسی حالت میں مر جاؤں گا یا میرا گناہ بخشا جائے گا. انہیں صرف نمازوں اور طبعی حاجتوں کے لیے کھولا جاتا. وہ تقریباً 7 دن تک بندے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور نبی پاک نے یہاں آ کر اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا تھا. اللہ اکبر. خاص توبہ کرنے کی جگہ ہے، نامی ستون توبہ ہے. اگر زندگی میں موقع ملے وہاں صلاۃ التوبہ ادا کیجئے گا، خوب آنسو بہائیے گا، استغفار پڑھیے گا، اور حضرت ابو لبابہ کے واسطے اللہ سے دعا کیجئے گا، اللہ اس جگہ پر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، ہم گناہ گاروں کی توبہ بھی قبول فرما لے. ایک اور خوبصورت ستون، اسے استوانۃ السریر کہا جاتا ہے. استوانۃ السریر یہ ستون رحمت استوانہ توبہ کی مشرقی جانب جالی مبارک سے ملا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے جو سبز جالیاں ہیں نا، اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے. انشاءاللہ امید ہے پکچر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کے لیے مسجد نبوی شریف میں ہوتے تو یہیں قیام فرماتے. کبھی اس جگہ سریر یعنی چارپائی بچھاتے جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اور اکثر رات کو حسیر یعنی چٹائی پر میرے آقا آرام فرماتے. تو اس ستون کو اس لیے سریر کہا جاتا ہے، استوانۃ السریر، کہ میرے آقا یہاں پر اپنی چارپائی بھی بچھایا کرتے. اچھا، پھر ایک استوانۃ الحرس ہے، یہ استوانہ علی بھی اسے کہتے ہیں. یہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا یہاں اکثر نوافل پڑھتے تھے اور رات کو محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرے داری کی خدمت سر انجام دیتے. یہ بھی بالکل روضہ رسول کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، اور یہاں ایک طرح سے یوں سمجھے کہ گارڈ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو پہرے دینے والے ہوتے تھے وہ وہاں ہوتے اور مولا علی وہاں ہوتے تھے، تو اس لیے اس کو استوانۃ الحرس بھی کہا جاتا ہے. اب ایک اور ہے استوانۃ الوفود. استوانہ وفود یہ ستون رحمت استوانۃ الحرس کے پیچھے واقع ہے، اور جب کبھی گرد و نواح کے وفود آتے تھے، نبی پاک سے ملنے کے لیے ڈیلیگیشنز آتے تھے، تو پیارے آقا اکثر اسی مقام پر بیٹھ کر اپنی زیارت سے انہیں مشرف فرماتے اور صحابہ کرام اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے. ایک ہے استوانہ جبرائیل. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین وحی لے کر وہیں نازل ہوتے تھے. یہ ستون مبارک بی بی فاطمہ کے حجرہ پاک سے متصل ہے اور صفہ شریف کے ٹھیک سامنے ہے.
یعنی قبلے کی سمت سبز جالی مبارک کے اندر ہے. اصحاب صفا کے چبوترے کے بالکل سامنے اگر دیکھیں گے اب قرآن پاک کے ریک بنا دیے گئے ہیں، مگر اس کے درمیان آج بھی ایک ستون کی آپ کو شبیہ نظر آ جائے گی. اس کو استوانہ جبریل کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک استوانۃ التہجد بھی ہے. یہاں میرے آقا نے بار بار تہجد ادا فرمائی ہے. یہ ستون رحمت صفا شریف کی سامنے کی جانب قبلہ حجرہ فاطمہ کے پیچھے جانب شمال سبز جالیوں کے اندر ہے. اب یہاں اس کی زیارت جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ وہ سبز جالیوں کے اندر ہے. بہرحال رب کریم ان تمام ستونوں کی زیارت بھی نصیب فرمائے، جہاں ممکن ہو وہ نوافل پڑھنا نصیب فرمائے، اور بار بار مسجد نبوی شریف میں جانا نصیب فرمائے. مگر یاد رہے کہ تمام ہی ستون افضل ہیں. مسجد نبوی شریف کا کونا کونا افضل ہے. جہاں جگہ ملے ہو سکے تو ہر ستون پر نوافل پڑھیں، ہر ستون پر دعائیں کریں، اور اس ستون کو اپنے ایمان کا گواہ بھی کر لیں. بس اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار مسجد نبوی شریف کی حاضری عطا فرمائے. اور ریاض الجنہ کی تو کیا بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ اس باغ کی سیر ہم سب کو نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اس طرف روضے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ 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 واہ، بولو سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. کمال کی باتیں لکھتے ہیں اور آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ لکھتے ہیں یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر کی ہے. سکر کہتے ہیں جہنم کو. یا رسول اللہ، یہ جو باغ کی آپ کی کیاری ہے نا، یہ ایسی کیاری ہے کہ اس میں جانے والے کو وہ آب و تاب نصیب ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ اس سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ بڑی بڑی دور کی بات لائے ہیں. اصول یہ ہے کہ جو بندہ پہلے جنت میں چلا جائے گا نا، کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. یعنی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، مگر اپنے گناہوں کی سزا پا کر جب جنت میں جائیں گے نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کا ایک سوال بھی کیا اور اللہ کی رحمت کو گویا پکارا کہ اے رب، تیرا اصول ہی ہے کہ جو جنت میں جائے گا پھر وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تو میرے رب تیرے حبیب نے اس جگہ کو جنت کی کیاری فرمایا ہے، تو میں گناہگار تو ہو آیا، پیارے آقا کے کرم سے اے اللہ میں اس جنت کی کیاری میں تو ہو آیا، جنت میں داخل ہونے کے بعد جہنم میں کیسے جائیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت اب ایک اور شعر میں لکھتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ریاض الجنہ میں بار بار جانا نصیب فرمائے، اور وہاں جائیں تو پھر اللہ سے یہی دعا کریں مولا جنت دکھا دی ہے تو اب لمحہ بھر بھی ہمیں عذاب نہ دینا. اور مجھے بڑی امید ہے جس رب نے اپنے حبیب کا در دکھایا، اپنا گھر دکھایا، ان مبارک جگہوں کی سیر کرائی، اب انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائیں گے. بس اب کام ایسے کرنے ہیں کہ مدینہ دیکھنے کے بعد، مکہ دیکھنے کے بعد، ان جگہوں کی زیارت کرنے کے بعد اب اللہ کی ناراضی والے کام نہیں کرنے. اور حج مبرور کی تو نشانی علماء نے یہ لکھی، سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی کہ حج مقبول، حج مبرور کی نشانی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے، مکہ مدینہ دیکھ کر بھی ان کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. انشاءاللہ نہیں کریں گے. یہ شعر سنتے ہیں طرز میں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے آیا ہے بول
دربار نبی سے پیغام صبا لائی گے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مدنی چینل دیکھتے رہیے. ابھی کچھ اور تعارف مسجد نبوی شریف اور پھر مسجد نبوی کے بعد مدینے کی مزید زیارتوں کے بارے میں بھی ذکر ہوگا. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اس ذکر کو کنٹینیو کریں گے, باتیں کریں گے مدینے کی. کیا خوب بات ہے, ایسی راتیں بار بار ہمیں ملیں کہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ